تیسری چیز جس کا انہوں نے تذکرہ فرمایا ہوا ہے ترک ما لا یعنی۔ انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو با مقصد گزارتا ہے اور بے مقصد کاموں میں اپنی زندگی کو صرف نہیں کرتا، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اعضاء و جوارح عطا کیے نا، اعضاء و جوارح عطا کیے ہیں، ان کے متعلق کل مسئولیت ہوگی، سوال پوچھے جائیں گے۔ یہ اعضاء و جوارح ہم نے تم کو دیے تھے، ان کو تم نے کس مصرف میں خرچ کیا؟ زندگی عطا کی تھی تم نے، زندگی کو کس طرح خرچ کیا؟ جوانی کے ایام عطا کیے تھے، ان کو کس طرح خرچ کیا؟ تو ایمان والے اور اچھے اور باکمال لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو با مقصد گزارتے ہیں، بے مقصد چیزوں میں ضائع نہیں کرتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے گناہ بے لذت، بڑا عظیم رسالہ ہے، تو مختصر سا لیکن بڑا عظیم ہے۔ اس میں حضرت نے ذکر کیا کہ آدمی بعض کام کرتا ہے اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، اور گناہ بھی ہے اور ان کی لذت بھی کوئی نہیں، اور لیکن انسان جو ہے وہ عادت سے مجبور ہو کر ان کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو آدمی کمال والا وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بامقصد کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، ہر چیز اس کی دستور العمل کے مطابق ہوتی، میرا یہ وقت اس کام کے لیے، میرا یہ وقت اس کام کے لیے، میں صبح اٹھا اس کا، یعنی ہر چیز اس کے ایک ترتیب کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں، اگر ارشاد نبوی ہے کہ ما من احد یموت الا ندیما، موت سے دوچار ہونے والا ہر شخص نادم اور شرمندہ ہوگا۔ قالوا وما ندامتہ یا رسول اللہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نادم اور شرمندہ کیوں ہوگا؟ تو کیسی شرمندگی اور ندامت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ محسناً نیک آدمی ہے تو اس کو مزید زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام نہ دینے پر ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ کاش میں کچھ اور اعمال بھی کر لیتا تو مجھے یہ اور عالی مقام مل جاتا۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ نَزَعًا، اور اگر وہ بدکار ہے تو اس کو زندگی میں گناہوں کے نہ چھوڑنے پر حسرت اور یاس سے دوچار ہونا پڑے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنی عزت و عظمت کا راز جن تین چیزوں میں پوشیدہ بتایا، وہ تینوں خوبیاں ایسی ہیں کہ ان کو جو بھی اپنا لے یقیناً سربلندی کو پائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو ضرور بالضرور عالی مرتبہ عطا فرمائیں گے، اور خالق اور مخلوق دونوں کی نظروں میں وہ آدمی باعزت شمار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو بھی ان اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی اپنے وجود کے اعتبار سے خود بذات ہی باکمال نہیں ہوتا، کمال والی صفات کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے۔ جیسے آدمی مکان بنا لیتا ہے نا، تو مکان بنانے کے ساتھ ہی مکان خوبصورت نہیں ہوتا، وہ تو ایک کھوڑا سا ہوتا ہے، ایک بس کھنڈر سا ہوتا ہے، پھر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، سیلنگ کرتے ہیں چھتوں کے اندر، دیواروں کے اندر۔ پہلے ایک طرح کی دیواریں ہوتی تھیں، اب مکان کے اندر تین دیواریں ایک طرح کی ہوتی ہیں، چوتھی دیوار کسی اور رنگ کی ہوتی ہے۔ پھر پہلے صرف سادی ہوتی تھی، اب اس کے اوپر بھی نقش و نگار ہونے شروع ہو گئے۔ تو آدمی خوبصورت مکان بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے، تو خوبصورت فوراً نہیں ہو جاتا، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ اسی طرح انسان اپنے وجود کے اعتبار سے باکمال نہیں ہوتا، اس کے اندر روشنیاں ہی روشنیاں نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن وہ روشنیاں لانی پڑتی ہیں جن کے ساتھ انسان مزین ہوتا ہے تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان جن کے متعلق آپ نے یہ سنا، کل کی مجلس میں آپ نے یہ بھی سنا کہ سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ غلام بھی تھے اور سیاہ فام بھی تھے، ظاہری صورت کے اعتبار سے کوئی بہت عمدہ صورت اور خد و خال کے مالک نہیں تھے، لیکن ان عالی صفات کو اپنانے کی وجہ سے وہ باکمال لوگوں میں شمار ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی
باکمال بننے کے لیے ان عالی اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا راستہ ہو یا آخرت کا راستہ ہو، اس کے لیے دو روشنیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ باہر کا راستہ بھی آدمی اس وقت تک طے نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک اندر کی روشنی اور ایک باہر کی روشنی نہ ہو۔ رات کے وقت میں لائٹیں ہوتی ہیں، دن کے وقت میں سورج کی باہر کی روشنی ہوتی ہے، اور اندر کی روشنی اس کی بصارت ہوتی ہے، یعنی آنکھوں کے اندر بینا ہونا۔ اگر وہ آنکھوں کے اعتبار سے بینا ہو، باہر کی روشنی نہ ہو، بالکل اندھیرا گھٹا ٹوپ ہو، بہت اندھیرا ہو، بادل گھٹا ٹوپ اس کے اوپر ہو اور بہت تاریکی ہو، کوئی روشنی نہ ہو، تو پھر دنیا کا راستہ چلنا پھر بھی مشکل ہوتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ اچھا، باہر کی روشنی موجود ہے، سورج بھی موجود ہے یا لائٹیں بھی موجود ہیں، لیکن اندر کی روشنی نہ ہو، آنکھوں میں بینائی نہ ہو، تب بھی اکیلے چلنا بہت مشکل ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ دونوں روشنیاں ہوں گی تو چلنا آسان ہو جاتا ہے، باہر کی روشنی بھی، اندر کی روشنی بھی۔ اسی طرح انسان کے روحانی راستوں پر چلنے کے لیے بھی دو روشنیوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اندر کی روشنی اور ایک باہر کی روشنی۔ اندر کی روشنی ایمان اور بصیرت ہے، اور باہر کی روشنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو اس روشنی سے اپنے آپ کو مستفید کرے گا، اس کے لیے چلنا، اور اندر کی بصیرت بھی ہو اور باہر کی روشنی بھی ہو تو چلنا بہت سہل ہے۔ باہر کی روشنی بہت ہے لیکن اندر کی روشنی نہ ہو تو پھر بھی آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے، روحانی راستے میں بھی ٹھوکر کھاتا ہے۔ اسی طرح اندر کی روشنی تو بہت ہے لیکن باہر کی روشنی سے فائدہ نہیں حاصل کرتا تو تب بھی وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اس لیے بھائی یہ احادیث مبارکہ کی جو محفل سجائی جاتی ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو سنائے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اندر کی جو روشنی اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی ہے اس کو بھی جلا ملے، اور باہر کی روشنی سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہوئے روحانی راستے پر چلنا سہل اور آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن و سنت کے راستے پر چلنا سہل فرمائے، آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔